بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے بعد صلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل اولاد پر اور ان کے نیک اصحاب پر۔ اس کے بعد میں تمام بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے توفیق دی کہ ہم اس کی پاک کتاب، اس کے پاک کلام کی کچھ اہم باتیں کر سکیں، سمجھ سکیں، ان پہ غور کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں ثابت قدمی کی توفیق دے، ہم اس پہ قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس پاک کلام سے، اپنی اس کتاب سے خاص محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اس کی باتوں کو، اس کے پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ہے میرا آغاز ہے اللہ کی کتاب کے تعارف سے، اور اس مختصر سے بیانیے میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ایک اور دوسرا سمجھے تعارف کرائیں گے کہ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا، تاکہ ہم پھر آگے جو ہمارا سلسلہ چلے فہم قرآن کا، اس کے فہم کا، بسم اللہ سے والناس تک کا، انشاءاللہ ہم اس پہ اور اچھے طریقے سے عمل پیرا ہوں، ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو کہ یہ کوئی معمولی چیز اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ نہیں اتاری۔ تو وہ ہوگا تعارف اس مختصر سے اس میں بیانیے میں، اور میں تھوڑا سا آخر میں ذکر کروں گا اپنا اس گناہ گار بندے کا کہ مجھے کیونکہ لوگوں نے پوچھا ہے، جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے خاص طور سے، کہ وہ میں اپنا کچھ انٹروڈکشن تھوڑا سا اپنا بھی کروا دوں، تو میں نے اس انٹروڈکشن سے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے قرآن پاک کا ایک تھوڑا سا نزولی تعارف ہونا چاہیے، تھوڑا سا نزولی انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اس زمین پہ اتری کیسے، یہ کلام آیا کیسے۔ تو اس سے میں سوچا کہ پہلے ہم اللہ سے بات کریں، پھر اپنی کوئی بات کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ کو اللہ اس میں توفیق دے کہ ہم اس کو کھلے دل سے سنیں گے، اور ہمارے دلوں کو اور سینوں کو اللہ کشادہ کرے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا نور آئے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا نا، تو اس نے مختلف میڈیم چنے، اس کے مختلف انداز چنے، جیسا کہ وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ڈائریکٹ نہیں بات کرتا ہے الا کہ وہ اس کا چنا ہوا رسول ہو، اس پہ وہ وحی بھیجے، اس سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو۔ وہ یہ سورہ شورا کی آخری آیتوں میں آپ کو یہ آیت ملے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا اس زمین پر، اس کائنات پہ بہت بڑی اپنی رحمت کا، بہت بڑی اپنی نعمت بھیجنے کا، تو اس کا آپ ذرا انداز دیکھ لیجئے کہ اس کا نزول شروع کیسے ہوا، اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کچھ معمولی کام نہیں ہونے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کلام کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے مختلف انداز میں کلام کر چکا ہے، اور میں آپ بہت ساری اس کے بارے میں باتیں جانتے ہیں، مگر سبحان اللہ ایسا انداز نہ پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ سنا تھا، اور اس کے بعد بھی ایسا کبھی نہ ہوگا۔ یہ بس سمجھیں کہ ایک فائنل تھا، جسے کہتے ہیں نا، بالکل فائنل میچ، فائنل وہ تھا، اس کی تیاریاں تھیں۔ اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام جو ہے اس کو زمین پہ بھیجنے کے لیے سب سے پہلے جس کا چناؤ کیا، وہ اس زمین کا بھی افضل ترین انسان مانا گیا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو چنا اللہ نے، جب ان کو چن لیا تو ان تک اب پیغام کیسے پہنچایا؟ ان کو پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فرشتہ بھی وہ چنا جس سے عظیم اور جس سے اعلیٰ اور جس سے عالی مرتبہ، کوئی بڑے مرتبے والا، مقام والا کوئی فرشتہ بھی نہیں۔ جی ہاں، روح الامین، ایک مقدس اللہ تعالیٰ نے روح کو چنا، امانت دار، امانت کا پاس رکھنے والی روح، ٹرسٹڈ جسے کہتے ہیں نا، دا ٹرسٹڈ اسپرٹ، سیدنا جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، روح القدس کو چنا، ان کو چنا، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ، ٹھیک۔ اس کے بعد شہروں میں سب سے اعلیٰ شہر بلد الامین، جس کو بلد الامین کہا گیا، مکہ المکرمہ۔ اب آپ دیکھتے جائیے کتنے امین ہیں یہاں پہ۔ روح الامین چنا، پھر بلد الامین جگہ، اور پھر جو انسان چنا وہ بھی صادق الامین، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے امین ہی امین ہیں۔ جب آپ سوچیں کوئی بہت بڑا خزانہ ہو نا، جب بہت بڑی کوئی چیز کسی کے حوالے کرنی ہو، تو پھر ہی اتنے انتظام کیے جاتے ہیں کہ جگہ بھی ٹرسٹ والی ہو،
بندہ بھی ٹرسٹ والا ہو، جو ڈلیوری کرنے آ رہا ہے وہ بھی ٹرسٹ والا ہو. بالکل جیسے آپ دیکھیں نا، یہ ہمارے یہ جو بینک ہوتے ہیں، بینکوں سے جب وہ گاڑی نکلتی ہے تو اس میں جب پیسہ جا رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اسے بختر بند گاڑی کی طرح اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اس کو بڑا خزانے کو نا محفوظ کر کے سنبھال کے بھیجا جاتا ہے. یہی سلسلہ ہے ہمارا. دیکھیں آپ اس کو میں دنیاوی انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ کے کلام کے نزول کا پلان ہوا، یہ منصوبہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ تھا نا، تو اتنے بڑے خزانے کی حفاظت کے لیے بھی سارے امین ہی ہونے چاہیے. اس کا جو ڈیلیور کرنے والا ہے، جو ڈیلیور کرنے و پیغام رساں ہے، وہ رسول بھی سب سے اعلیٰ روح الامین ہو گیا. جس جگہ پہ آیا اس بستی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلد الامین کہا، اور جس کے پاس آیا اس کو بھی صادق الامین کہا، اور ایسا صادق الامین کہ اللہ نے نہیں کہا، اس کے دشمنوں نے اس کو صادق الامین نبوت کے چناؤ سے پہلے ہی کہہ دیا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے ایک مختصر سا تعارف. اور یہ بھی کافی نہیں، جب فرشتے جب جبریل امین قرآن لے کے آتے تھے آسمانوں سے زمین کی طرف، تو ان کے آگے ارد گرد بھی فرشتوں کے پہرے تھے. سبحان اللہ. کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑی چیز اس کائنات پہ آ رہی ہے، تو اس زمین پہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس قسم کا ارینجمنٹ، اس قسم کا بندوبست، اس قسم کا انتظام، یہ کسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے تو نہیں ہو رہا نا. اس سے پہلے بھی تو اللہ کی کتابیں اتری نا، اس سے پہلے بھی تو اللہ کا کلام آیا، مگر اس انداز میں، اس کی یہاں تک کہ اس قسم کی ڈسکرپشن، اس قسم کا بیان، کہ اس قسم کی اس کی حفاظت اور ایسے تذکرے آپ کو کہیں نہیں ملتے کسی اور کلام کے بارے میں. تو یہ واقعی بہت بڑا ایک خزانہ ہے، واقعی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اور انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور ہدایت کا کوئی واقعی بہت بڑا سرچشمہ ہے. یہ ایک ایسا پانی ہے جس سے جو پیے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. تو اسی لیے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے قرآن پاک کے نزول کا جو تعارف ہے نا، کہ اس طرح سے یہ نازل ہوا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا، انتظام کیا، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات واضح ہو جائے، راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے انشاءاللہ کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں دوسرے ادیان میں بہت نیک لوگ آئے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے پاس ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں نہ کہیں پیغام آیا ہے، کیسے جیسے تیسے بھی پہنچا، وحی ہوئی، ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ کو فرشتہ لے کے جبریل امین ہی لے کے اترے ہوں گے، کوئی اس میں شک نہیں. لیکن دیکھیں وہ محفوظ نہیں رہے نا. تو یہ کوئی بہت بڑا انتظام ہونے والا تھا، کہ یہ کوئی خاص خزانہ تھا جس کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام ہوا. اور پھر بعد میں بھی جو اس کی حفاظت جیسے ہوئی، جیسے اس کو یاد کیا گیا، حفظ ہوا، سینوں میں محفوظ ہوا، اور سینوں میں محفوظ ہونے کے بعد قلم بند بھی ہوا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں آج تک یہ الحمدللہ قائم و دائم ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس قرآن پاک کا تعارف جو ہے نا آج کے لیے وہ میرا خیال ہے کافی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی اس ہفتے کی جو ہوگی نا ریکارڈنگ، اس میں اپنا مختصر صاحب کو تعارف دوں گا. مناسب یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کا تعارف پہلے ہو جائے، دوسری باتیں پھر انشاءاللہ پھر بعد میں ہوگی کہ یہ اس کا نزول کیسے ہوا. تو تمام لوگ اس میں ہمارے سلسلے میں جو فہم قرآن میں مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ سب بھی یہ سن لیں کہ یہ کتاب ایسے اتری، ایسے اس کا نزول ہوا، اور اس طرح اس کا انتظام ہوا. ابھی تو میں نے بہت اختصار کے ساتھ یہ بات کی ہے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا، ہمارے دلوں میں کشادگی ہوگی، ہمارے دل کھلے کرے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم صحیح بات کو سمجھ سکیں، سن سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں. واللہ اعلم.